العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، خیر سے آج کا مدنی مذاکرہ اپنے کمال کو پہنچا اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، قبلہ رکن شورا بھی موجود ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آج کا مدنی مذاکرہ آج بھی رنگ برنگے مدنی پھولوں کے ساتھ ماشاءاللہ عز و جل اپنی مہک لٹا رہا ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے جا رہے تھے تو شام کے عربی اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے کس طرح سے ماشاءاللہ عقیدت کا اور محبت کا اظہار کیا، اور شامی اسلامی بھائیوں نے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے سے امامہ شریف کا تاج سجایا۔ اور اللہ کی رحمت سے یہ اسلامی بھائی کئی دنوں سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ عز و جل عقیدت و محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور پھر عرب دنیا میں مدنی کام کو الحمدللہ فروغ دینے کے لیے یہ کوشاں بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مشرق و مغرب میں عرب و عجب میں جو دھوم ہے اور عاشقان رسول کس طرح سے حضور امیر علیہ سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ باپا کی منفرد شخصیت کی ایک انفرادی کیفیت، میں چاہوں گا اس پر آپ کے مدنی پھول ہمیں ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نگران شورا نے دو مرتبہ جب یورپ کا سفر کیا ہے تو بالخصوص شام سے تعلق رکھنے والے یہ جو عاشقان رسول خاص کر وہاں پر ناگزین ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ مدنی مشورے اور کچھ وہاں کے حالات معاملات اور بالخصوص ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ان کو اپنے فکریں تھیں، تو الحمدللہ ہمارے یو کے یورپ سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے مبلغین ہیں تو ادھر سفر کروایا، اور خاص کر ان کی تربیت، ان کے بچوں کی تربیت کا ایک سلسلہ بنایا گیا۔ پھر الحمدللہ یہ جس طرح کچھ ہمارے مہمان جو یہاں آ کر انہوں نے دعوت اسلامی کی جو انداز اور جو معاملات دیکھے، تو یوں سمجھنے کہ ان کے اپنے بڑے منفرد جذبات ہیں اور بہت ہی زیادہ مطلب وہ اس معاملے میں جذبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یوں سمجھنے کہ ان کو ایک نئی ایک زندگی مل گئی ہے، اور بڑے جذبات ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے ہاں جا کر اس مدنی تحریک کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مطلب ایک خوشائن بات ہے، اور اس میں جو خاص کر ہمارے دو اسلام میں تو کافی دنوں سے یہاں پر مختلف، تو اس میں بھی ان کے بھی بعدوں کا جب ملاقات اور مختلف یہ جب شعبوں میں ہمارے گئے ہیں، خود اجتماعات میں آئے ہیں، بلکہ کل ہمارے ذمہ دار مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم ان کے جدول جو ہے وہ بنائیں گے تاکہ مختلف علاقوں میں جا کر یہ کچھ مدنی حلقے لگائیں، اور یہ بھی ہوا کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے ساتھ بھی ان کا کچھ سلسلہ بنائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح میں چاہوں گا کہ مدنی چینل پر وہ ہمارے مبلغین اسلامی بھائی کے جو دنیا کے دور دراز ممالک میں بستے ہیں، جی جی، اور سم ٹائم ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں گا، میرے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا ہو، اور وہ اس بات پر ہی مدنی مرکز سے بار بار شکوہ کرتے، کسی کو بھیجو، کوئی مبلغ آ جائیں، کوئی جناب معلم آ جائیں، کوئی مدنی عالم آ جائیں، کوئی مدنی قافلہ ہی بھیج دو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کو مرشد کریم دامت برکاتہ العالیہ کا کیسا فیضان پہنچا الحمدللہ کہ جہاں تشریف لے جاتے ہیں کثرت و قلت پر نہیں، فکر امت کا ایسا درد قبلہ کی مبارک ذہن و قلب میں بسا ہے، فیضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے وہ حصہ ملا ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل کہاں جرمنی میں شامی اسلامی بھائی جو مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کی قسمہ پرسی، ان کی کیفیتوں کو دیکھ کر آپ کے مبارک قلب میں ان کی ہمدردی، ان کی محبت، ان کی اصلاح کا جذبہ، ان کی آنے والی نسلوں میں قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا جذبہ، ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنے کی ترکیب، ماشاءاللہ عز و جل وہاں مبلغ کی ذمہ داری لگائی، پھر مبلغ
اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی اور کس طرح سے ماشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ چل پڑا. تو میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے وہ ناظرین اور بالخصوص دعوت اسلامی کے وہ مبلغین جو دور دراز رہتے ہیں اور اپنے تنہا ہونے پر اپنے آپ سے ہی شکوہ کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ذمہ داران سے شکوہ کرتے ہیں، ایک التجا یہ ضرور کروں گا، فکر امت اور درد امت کے جذبے کے ساتھ اپنے مدنی مقصد کو پیش نظر رکھ کر آپ ہمت کیجئے، آپ آگے بڑھیے، سیلف موٹیویشن کی صورت بنائیے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کچھ قدم بڑھائیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مدد آپ پہنچتی ہے اور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل کیسے مدنی ماحول کی دھوم مچتی ہے. اور ویسے اس میں اختر بھائی حاجی شاہد بھائی کچھ دنوں سے یہی تھے نا ماشاءاللہ تو باب المدینہ کراچی کے مختلف ذمہ داران کے مستقل مدنی مشوروں کا سلسلہ رہا. تو پنڈی میں جب دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز ہوا مفتی صاحب تو ایک بات بتائی انہوں نے مجھے تو بڑا رشک آیا. دو اسلام میں گئے تھے وہ، دو اسلام میں پنڈی میں دعوت اسلامی کا یوں سمجھے کہ پہلی مرتبہ یہ وہاں گئے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو آغاز کرنے کے لیے. مرحبا مرحبا. ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ جب تک ہم اس شہر میں ہفتہ وار اجتماع شروع نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے. اللہ 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 اللہ. یہ سوچ کر میں کام شروع کیا اور الحمدللہ کچھ عرصے میں وہاں ہفتہ وار اجتماع شروع ہو گیا. تو یہ ایک بڑی خصوصیت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اور آج ہم جو یہ گلگت اور بلتستان کا جو ایک منظر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ برف میں وہ سوالات کر رہے ہیں، مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان کا بڑا جذبہ ہے اس کو. اور میں بھی کے پی کے میں بھی حاضر ہوا تو میں تو صرف دیکھنے گیا تھا، ان سے ملنے گیا تھا، لیکن وہ جن راستوں سے گزر کے گئے نا تو میں کہا بھائی یہ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. اور خاص کر یہ جو مدنی قافلوں کے جو مسافرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بہت بڑی قربانیاں ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ جہاں رہائش ہوتی ہے، جہاں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، تو اب یوگینڈا وہاں کی رسم و رواج، وہاں کا کھانا پینا. میں سری لنکا گیا تھا تو سری لنکا کے اطراف میں جو ہمارے مبلغین تھے مفتی صاحب میں حیران کہ نہ وہ انگلش جانے، نہ یہ تمل جانے، نہ وہ اردو جانے. اچھا وہاں کی خوراک بھی وہ ایسی عجیب و غریب کے آدمی وہ کس طرح یعنی بالکل چینج. اور ایسا نا کہ جیسے کچھ نہ کچھ تو چلو گیدرنگ ملتی ہو کچھ ہو. اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے. جو جذبہ ملتا ہے اور جس طرح سے ہمارے مبلغین کوشش کرتے ہیں. تو آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ کچھ کفار کے قبول اسلام کی جو جھلک ہم نے دیکھی کہ ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کی کوششیں ہوتی ہیں تو غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پریکٹیکلی ہمیں شامل رہنا چاہیے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس بھی چھٹیاں ہوتی ہوں گی. اور اب تو مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ ایک ایسی نعمت ملی ہے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی نے اس کے ذریعے دنیا بھر میں عاشقان رسول مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان کی تربیت کا ایک زبردست اہتمام کیا ہے. مختلف کورسز لانچ کیے ہیں کہ آپ کو جو کورس آپ کو کرنا ہو، آپ نے حفظ کرنا ہے، ناظرہ کرنا ہے، درس نظامی کرنا ہے، مختلف شریعت کے کورس کرنے ہیں. الحمدللہ یہ کورسز کرائے جاتے ہیں، آن لائن کرائے جاتے ہیں. تو آپ ضرور اس سے وزٹ کیجیے. دعوت اسلامی کو بہرحال پریکٹیکلی دیکھیں. اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو آپ کی کالونیز ہیں، جو آپ کی بلڈنگز ہیں، اگر ان میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ مدنی ماحول بنے، نوجوان جو باہر فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو رات کو مبلغین دعوت اسلامی کو بلائیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کریں. تو یہ وہ نیکی کے وہ چراغ ہیں کہ اگر ہم یہ جلا گئے تو ہم اگر قبر میں بھی پہنچیں گے نا تو پیچھے اگر قرآن پڑھا جائے گا ہمیں بھی ثواب ملے گا. وہ سب اس میں ذرا رہنمائی کریں کہ یہ جو کام ہوتے ہیں بعض اوقات کہ مثال کوئی اسلام بھائی گئے اور انہوں نے کوشش کی، مسجدیں بن گئیں، مدرسے بن گئے. اب ظاہر بعض اوقات ہوتا ہے مخیر حضرات اس میں تعاون کرتے ہیں تو یہ جو نیکی کے کاموں کا یوں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. جیسا بھی مدنی احتیاط کے لیے ہم کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ایک مدرسہ میری طرف سے بنا دے تو مسجد میری طرف سے بنا دیں. تو یوں مطلب یہ جو مل جل کر جو تعاون ہوتا ہے تو اس میں جو ثواب کا ایک جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ماشاءاللہ.
تو ظاہر ہے کہ یہ جو مسجد بنانے میں یا دیگر دین کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں وہ بدرجہ اولا اس کے اندر شامل ہیں کہ بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. اور حدیث پاک کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اس کی جو بنیاد بنی تھی وہ بھی اسی طرح کی تعاون کی صورت بنی تھی کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے عرب کے دیہاتوں سے دور دراز سے، تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور غربت تھی بہت زیادہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے اور ترغیب دلائی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجورے وغیرہ لے کر آئے، تو پھر اس کے بعد لوگ لاتے رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمک رہا تھا، مزید چمک رہا تھا. اور پھر اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا، جو سب سے پہلے لے کر آیا پھر اس کے پیچھے لوگ لاتے رہے، تو ان تمام کو اس کا ثواب ملے گا. تو یہ جو مسجد بنانے کے اندر یا دیگر کاموں کے اندر تعاون کرتے ہیں تو یقیناً یہ دین کے کام کے اندر تعاون ہے. مسجد بنا دینا یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ جب تک نمازیں اس کے اندر پڑھی جاتی رہیں گی، بنانے والے کو جس نے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ بنایا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. بے شک. اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. امیر علیہ سنت نے رسالے کا اعلان کیا تو اسلام بھائی کا میسج آ گیا کہ بھائی 2600 رسالے. تو پھر وہ کہا کہ بھائی اس میں جو رسالے لینا چاہے تو اس کا اماؤنٹ 39,000 بنتا تھا. تو میں نے وہ اعلان کیا تو تھوڑی دیر بعد جواب آیا کہ بھائی 41,000 کر دیں. یہ اماؤنٹ جو ہے نا 39,000 کو 41,000 کر دیں. اور 41,000 جو ہے وہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ طاریہ کے بزرگوں کی نسبت ہے 41. تو یوں 41,000 کر دیے انہوں نے. اور اسی طرح مجھے زمزم نگر سے میسج آیا کہ امیر علیہ سنت نے رسالہ اٹھایا تو کہا ہم انشاءاللہ 1500 رسالے جو ہے وہ زمزم نگر میں تقسیم کریں گے اس پر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی، کیونکہ یہ جیسے رسالے کے بارے میں ایک جذبات تھے نا، اب جیسے وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ کہ اس کو اتنا پڑھے کہ یاد ہو جائے. تو اب یہ جو رسالہ ظاہر ہے اب یہ بھی ہے کہ شیطان کیا کہاں جائے گا کہ یہ سب اس طرح پڑھیں تو مطالعہ کریں تو ان کے مطلب یہ علم ہو جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. شیطان وسوسے دے گا لیکن آپ ان وسوسوں کا شکار نہ ہو. نیکی کے کاموں میں بہت ہمت دلائیں، بہت آگے جانا ہے، بہت مدنی کام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو آئیے آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. میرا سوال مفتی صاحبان سے یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہ انہوں نے 1 دفعہ سماعت کری اور 2 دفعہ مصلی پڑھایا ہے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جو اس کی اجرت لیتا ہے وہ حرام ہے. لیکن ہم اجرت سے نہ ہم نے کری اور نہ ہم لیتے، اور جو مسجد سے جو لفافے ملتے ہیں وہ ہم مسجد کمیٹی کو واپسی کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے اصالِ ثواب کے لیے. اس طرح یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ معلومات کر. اصل میں قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کی اجرت لینا تو یہ ناجائز ہے. البتہ اس کی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے اگر کسی مقام پہ ضرورت ہے، امام لینا ہی چاہتا ہے یا تراویح پڑھنے والا لینا چاہتا ہے، سننے والا لینا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ لکھی کہ اس کو وہ وقت کا اجارہ کر لے کہ اتنے وقت کے لیے میں آپ کے پاس اجارہ کرتا ہوں، یعنی نوکری کرتا ہوں آپ کے پاس، اور پھر اس وقت میں اس سے تراویح پڑھانے کا یا سننے کا کام اس سے لے لیا جائے. اب جو اجرت ملے گی وہ حلال ہوگی. تو آپ کا تو مسئلہ بہرحال واضح ہے کہ آپ نے ویسے ہی منع کر دیا لینے سے، لوگ جو دے رہے ہیں وہ بھی آپ نے واپس کر دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے یہ. ماشاءاللہ. ایک اور کال شامل کریں. میرا نام محمد مرید حسین اتاری ہے. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. میں جامعۃ المدینہ سمسرتا درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں بین الاقوامی سطح پر کس طرح مدنی کام کر سکتا ہوں؟ جی اطہر بھائی، آپ تو ویسے ہی بین الاقوامی مبلغ ہیں ہمارے.
آج وہ کیپ ٹاؤن کا تذکرہ ہوا تھا، آپ کیپ ٹاؤن پہ بھی وقت گزارا؟ نہیں، میں کیپ ٹاؤن کے تو نہیں، کیپ ٹاؤن ایک طرف پڑتا ہے، ہم ڈربن دوسری طرف تھے۔ اچھا اچھا، اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے لیے ڈومیسٹک لیول پر کام کرنا بڑا ضروری ہے، اور ڈومیسٹک لیول پر کام کرنے کے لیے لوکل لیول پر کام کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ درخت چاہے بیٹے جتنا بھی بڑا ہو جائے رہتا اپنی جڑ کے ساتھ ہی ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر 12 مدنی کاموں میں انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ترقی ہوتی رہے گی تو بین الاقوامی سطح پر بھی صورت بنائیں گے نہیں تو انشاءاللہ۔ بین الاقوامی اجتماع میں یہ کب ضروری ہے کہ وہاں جا کر ہی کام ہوگا؟ درست۔ تو یہاں بیٹھ کر بھی تو رابطے تو ہوتے ہی ہیں نا۔ تو بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی دوست احباب ہیں بیرون ملک رہتے ہیں تو آپ بالکل ان کو دعوت دیا کریں۔ بلکہ میں تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ دنیا میں کہیں جا رہے ہو نا تو آپ دعوت اسلامی کے مجلس بیرون ملک سے رابطہ کریں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں، آپ ہمیں بتائیں کہ بھئی فلاں شہر میں فیضان مدینہ کہاں ہے، آپ کا اجتماع کہاں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ اس طرح سے شرکت کریں، تو جب آپ وہاں جا کر ایسے ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھیں گے، اس میں شرکت کریں گے، بلکہ ابھی حال ہی کوئی ایک جگہ ہم حاضر ہوئے تھے تو ایسے ہی دعوت اسلامی کے ظاہر ہم تو جائیں گے تو مدنی کاموں کا تذکرہ ہوتا ہی ہے، تو ان سے ضمناً بات ہوئی تو وہ کہا کہ ہاں بینکاک کی مسجد میں تو میں بھی ہو کر آیا ہوں، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے مین بازار میں مسجد بنائی ہے بہت اچھی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو خیر دین نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے ہر دم ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایک اور کال شامل کریں۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو رقم دے سکتا ہے جو وہ کما کے لے کے آئے؟ جی مفتی صاحب۔ اصل تو جو شوہر پر لازم ہے وہ اس کا نان نفقہ ہے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کہ کھانا پینا دے گا، اس کو کپڑا دے گا، اور اسی طرح اس کو رہنے کے لیے جگہ دے گا۔ یہ چیزیں تو اس کے اوپر لازم ہے جو اس نے دینی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر گھر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، گھر اور چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بعض گھروں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں جو ہے وہ رقم دے دی جاتی ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو چلائے۔ بعض اوقات شوہر اپنے پاس وہ رقم رکھتا ہے، جو بیوی کہتی ہے وہ لا کر دیتا رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے چاہے وہ اپنے بچوں کی امی کو دے دیتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو اجازت ہے۔ اور ویسے اس سے ماحول بھی بڑا ایک خوشگوار بھی بن جاتا ہے، جب اس طرح کا اعتماد بیوی شوہر پر کرتی ہو، شوہر بیوی پہ کرتا ہو، تو الحمدللہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا اچھا مطلب بن جاتا ہے، اور اس سے ایک دوسرے کا پیار اور محبت کی فضا جو ہے وہ اس میں قائم ہو جاتی ہے۔ وہ سب آج ایک سوال جو وسوسے کے حوالے سے ہوا تھا کہ نماز میں جو ہے ان کو بڑے عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں، اور اس میں امیر علیہ سنت نے اگرچہ اس کا الحمدللہ جواب ارشاد فرمایا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وسوسوں کے حوالے سے اور بھی بہت سارے معاملات میں گھر جاتے ہیں۔ وہ جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کا مطالعہ الحمدللہ بہت سارے معاملات کی وضاحت کر دے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس ٹاپک پر آپ مزید اس میں کچھ بیان فرمائیں کہ بعض اوقات دیکھا ہے وضو میں، نماز میں، پاکی ناپاکی کے معاملات میں، کیونکہ اتنا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات عبادت چھوڑ دیتا ہے کہ یار میرے تو کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکتے، میرا تو وضو رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یوں مطلب اس معاملے میں احتیاطیں کچھ بیان ہو جائیں۔ اصل میں جو وسوسے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، سیدھی بات ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پاس تو بہت سوالات اس طرح آتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے کل پرسوں ہی کی بات ہے، وہ ایک کسی بیرون ملک سے، باہر سے ہی کسی کے سوالات تھے اس حوالے سے، اتنے سارے انہوں نے بھیج دیے۔ بھائی میں اتنے سارے جواب نہیں دے سکتا آپ کو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو ایک آدھ آپ کو بھیج دیں تو میں کوشش کروں گا دوں۔ تو وہی وسوسے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک دفعہ میری بات مانیں، میرے جواب سے پہلے آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اور عالیہ کا یہ وسوسے اور ان کا علاج پڑھ لیجئے۔ ان کو بھی اس طرح بولا، اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ ایک اور جگہ پر جو ہے اس طرح کا جواب دیا تھا تحریر کے اندر کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ الحمدللہ یہ ایک اللہ کے ولی کی وہ کامل تحریر ہے، وہ روحانیت اس کے اندر موجود ہے کہ وسوسے دیکھیں بہت سو کو آتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بھی آتے ہیں۔ تو اب اصل میں ایک تو اس کا وہ ہوتا ہے طریقہ کار، دوسرا اس رسالے کو پڑھ کے یقین کریں کچھ صفحات پڑھتے نا
تو وہ ایک ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جاتی رہتی ہیں کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو سب سے بنیادی چیز تو میں بار بار یہی عرض کروں گا، ہمارے پاس تو جب بھی آتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے آپ مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اس کو، آپ کا علاج انشاءاللہ خود ہی اس رسالے کے ذریعے ہو جائے گا. دوسری بڑی چیز یہ ہے اس کے اندر بنیادی اعتبار سے کہ دیکھیں اس کا علاج جو ہے نا آپ کی ول پاور کے اوپر ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ کی اپنی کوشش کے اوپر ہوتا ہے کہ جب شریعت مطہرہ نے آپ کو اتنی زیادہ اس کے اندر رعایتیں دی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو یہ بات آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان جل جانا اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ زبان پہ وہ بات لے کر آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہی ہے علی کا اسی طرح کا معاملہ ہے؟ تو عرض کی کہاں اسی طرح کا معاملہ ہے. فرمایا کہ یہ تو سری ایمان ہے، تو عین الایمان ہے یہ تو. جیسا امیر سنت نے بھی فرمایا کہ چور ڈاکو آتے وہیں پر ہیں کہ جہاں پر خزانہ موجود ہو. تو آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے جبھی تو وہ اس طرح کے آ کے وسوسے ڈال رہے ہیں. تو اسی طرح جو وضو کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو آپ ان کی طرف توجہ نہ آتے. اچھا ہوتا کیا ہے، اچھا آپ ایک مسئلے کا جواب دیتے ہیں، یہ بتا دیں گے نا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب پتہ ہے مجھے کہ اس کا مسئلہ اس جواب سے حل ہونا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو جواب دینا ہے، اس نے جواب کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھانا ہے، پھر اس کو جواب دینا ہے، اس کے اوپر اس نے سوال اٹھانا ہے. وہ اسلامی بھائی کو جو میں نے جواب دیا نا تو انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا رسالہ، بولا میرے 75% مسئلے حل ہو گئے. اچھا پھر بولا مجھے یہ دو جو ہے نا یہ 3-4 جواب آپ دے دیں. اب وہی کہ وہ چیز میرے ناپاک تھی، اس سے اس کو لگی، اس سے اس کو لگی، اس سے اس کو لگی، تو کیا وہ ساری چیزیں ناپاک ہو جائیں گی؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہ دیں، ناپاکی کی یہاں پہ کوئی صورت ہی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اب آپ اس کے اوپر اور غور و فکر کرتے جائیں گے، توجہ دیتے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے وہ معلومات اس کے پاس موجود ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا باتیں آ رہی ہیں اور وہ ڈالتا رہے گا آپ کے دل کے اندر. تو اس کا بہترین علاج یہاں تک دیکھیں کہ بے وضو نماز پڑھنا یہ کفر ہے. اگر کوئی یعنی نماز کے استخفاف کے طور پہ پڑھتا ہے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طور پہ کوئی بے وضو نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کفر لکھا گیا. لیکن جس کی کنڈیشن اس طرح کی ہو کہ وضو کر لیا ہے، اس کو بار بار وسوسے آتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ شیطان کو یہاں تک کہہ دے کہ میں بے وضو نماز پڑھتا ہوں. اتنی اجازت دی گئی. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ آپ بے وضو کر لیا ہے، اب اس کے بعد بے وضو آپ اس وقت کہلائیں گے جب آپ قسم کھا کے کہہ دیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. یہ تو اتنی شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ کیوں اپنی ذات کے اوپر تنگیاں کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو حل ہے نا قسم کھانے والا، یہ تو ایسا زبردست یہ شارٹ کٹ ہے نا، بالکل فوراً اپنے آپ کو چیک کر لے بس کہ قسم کھا لیں گے تو یہ آپ کو صرف سائڈ مل جائے گی. تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، آپ ان کا خیال لے کر نہ آئیں اور جواب نہ ڈھونڈیں. جواب ڈھونڈیں گے نا تو پھر وہ جواب کے اوپر جواب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. عافیت اسی کے اندر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ایسا عجیب و غریب دور ہے کہ آج حاجی شاہد بھائی نے جو 5-6 دن گزارے تو کہا کہ میں ایک مرتبہ یعنی اب دیکھیں ہم دینی علم اس کے بارے میں کس قدر دوری اختیار کیے ہوئے، یعنی بالکل یہ سمجھیں کہ اس معاملے میں تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیاوی علم کے انبار لگے جا رہے ہیں، ڈگریاں لیے جا رہے ہیں. تو شاہد بھائی نے مجھے بتایا دوران مدنی مشورہ کہ کسی شخصیت تھی، کوئی صحافی یا اس ٹائپ کے کوئی بڑے نام والے کوئی شخصیت تھی وہ شہر کی، تو ان کے بچے کی ولادت ہوئی. تو مجھے پیغام ملا کہ آپ آ کر اذان دیں. تو ان دنوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹی تھی تو میں چلا گیا اسپتال، وہ بچے کو لائے. جب میں اذان دینے کے لیے ہاتھ میں لیا تو جیسے میں شروع کرنے لگا، اے مولانا صاحب لڑکے والی اذان دیجیے گا. ارے یار میں تو اتنا حیران کہ یار یہ کیا، یعنی اس سے اندازہ لگے کہ کیا عجیب و غریب حال ہے. تو کہا مجھے اتنا جھٹکا لگا کہ یار یہ اس نے کیا بالکل. تو مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ یہ ہے ہمارا دور، اور اس میں خود علم حاصل کرنا اور اپنے اطراف کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا یہ کس قدر ہماری اہم ذمہ داری ہے. اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا جو لٹریچر ہے نا، اس کا تو امیر حسن فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنا لیں اور کہ رسالے، وی سی ڈیز، میموری کارڈ یہ رکھیں. اپنے آفیسز میں بھی اپنا کچھ بجٹ بنائیں. وہ بجٹ بنا کر آپ یہ چھوٹے چھوٹے رسالے، 15 روپے کا رسالہ ہے
اور جیبی سائز پاکٹ سائز کا رسالہ 10 روپے کا ہے. اب یہ رسالہ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں اور کوئی عبادت کے معاملات میں وسوسے اس کے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے ثواب ہے نا. نیت کریں انشاءاللہ. آئیے کال شامل کریں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعید اتاری ہے. میرا والدین میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امین بھائی، آپ کا سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوب علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مدنی مذاکرہ دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، عمل سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے. میرے پیر و مرشد کا یہ خوب فیض ہے. پوری دنیا میں میرے پیر و مرشد کا فیض ہے. ماشاءاللہ. کیوں نہ آپ اچھے لگے، آپ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں سارے. کیوں نہ اچھے لگے. پیارے پیارے باپا جانے کی ہی صحبت میں رہتے ہیں. آپ میرے لیے بھی دعا فرمائے سارے، تاکہ میں عالم دین بنوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے پیارے مدنی منع کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز. مرحبا مرحبا. اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے اور دین کا مخلص مبلغ بنائے. خاتمے کے بارے میں بتایا گیا. جی کال چلیں. آج مدنی مذاکرے میں برے خاتمے کے بارے میں بتایا گیا، تو برے خاتمے سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟ مدنی پھول عطا فرما دیں. جی اطہر بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. ماشاءاللہ. عزیز مفتی صاحب سے اس کے متعلق بدری پھول لیتے ہیں. بنیادی اعتبار سے تو اس کے لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ایمان کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کہ ایمان ہی یہ ہمیشگی کے عذاب سے بچائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا اور اس کے اعمال اگرچہ خراب تھے اور اللہ نہ کرے اس کے اوپر عذاب ہوا، تو بہرحال ایمان ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے عذاب سے بہرحال بچ جائے گا، کہ اس کے اوپر اگر اللہ نہ کرے عذاب ہوا بھی تو بالآخر اس کو چھٹکارا مل کر جنت کے اندر داخل ہونا ہے. تو برے خاتمے کا جو سب سے خطرناک درجہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ایمان کھو بیٹھے، ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو. تو اس لیے اولاً تو یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ ایمان کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ برے خاتمے کے اسباب، اس کا آپ مطالعہ کریں، اور ہو سکے تو امیر اہل سنت کا اس حوالے سے جو آڈیو بیان ہے اس کو سماعت کریں تو ہمیں ایمان کی اہمیت کا یہ معلوم ہوگا. اسی طرح برے اعمال جو گناہ ہیں ان کی نحوستوں کو، کہ وہ کیسی نحوستیں ڈھاتی ہیں، کیسی وعیدیں اس کے اوپر موجود ہیں، اس کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے عذابات اس کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں. اور بعض اوقات گناہ جو ہے وہ ایمان کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں گی تو خود ہی ہمیں برے خاتمے سے ڈر لگے گا، اور جب برے خاتمے سے ڈر لگے گا تو انشاءاللہ اس کے اسباب بھی اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ جس سے ہم برے خاتمے سے بچ سکیں. ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. تو اس کا جو شروع کا جو ایک چیپٹر ہے وہ بھی بڑا ایک رقت انگیز اور بہت ہی پر مغز اس میں امیر علیہ سنت نے مواد دیا ہے، اور بہت الحمدللہ اس میں بھی اس کی اہمیت ابھارنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے اس میں مدنی پھول حاصل ہوں گے. مفتی صاحب آج مکان بنانے کی نیتوں پر ایک اچھا ٹاپک چلا ہمارا، اور امیر علیہ سنت نے اپنے انداز سے جو احتیاطیں بیان کی، تو واقعی یہ کہ مکان بنانے کی اچھی نیتیں ان اسلامیہ نے سوال کیا تھا، لیکن اس میں جب یہ تذکرہ ہو رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک کام اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو یہ کس قدر ایک گناہوں کا ایک سلسلہ مطلب جاری ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ آج ٹائلیں لگانے کے حوالے سے تو مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ بعض جو میرے قریب بیٹھے تھے اسلام میں تو وہ ان کے بے ساختہ اللہ اکبر سبحان اللہ اس طرح کے صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ یہ جو احتیاط ہے، کیونکہ یہاں فیضان مدینہ میں بھی کچھ ایسے ہمارے کمرے تھے کہ جن میں ٹائلز لگانے تھے، تو جب ہم نے بات کی کہ بھئی یہ قبلہ رخ جو ہے اس کی سیدھ میں آپ جو لکیریں جو ہے وہ ڈلیں، تو اگرچہ وہ پہلی دفعہ جب ہوا تھا نا تو اس کو یہی سوچ رہا یہ کیوں کرا رہے ہیں، لیکن جب کبھی وہاں نماز پڑھتے تھے نا تو یہ ایک ایسا زبردست ایک فارمولہ امیر علیہ سنت نے گویا دے دیا
کہ اگر ہم اپنے گھروں میں بھی اس کی احتیاط کریں، اور پھر جو گھر لینا ہے تو وہ گھر کہاں لینا ہے، آپ نے یقیناً کو اچھی سوسائٹی چوائس کی ہے، لیکن امیر علیہ سنت نے بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ قریب ہی عاشقان رسول کی مسجد ہو تو ہم بھی اس کی برکتیں پائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی پائیں گی، اور جو اس میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں، جیسے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بھی امیر علیہ سنت کے بیانات میں سنا ہے کہ وہ کسی کے گھر تشریف لے گئے تو وہ ایک روشن دان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیوں بنایا ہے، تو کہا کہ ہوا اور روشنی کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب سوراخ کیا ہے تو ہوا اور روشنی تو آنی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز سنوں گا. اور امیر علیہ سنت نے آج جو فرمایا کیا کہ اپنے ڈیزائننگ میں شامل کریں کہ مسجد ہو تو ایسی جگہ کھڑکی بناؤں گا جہاں سے میں مسجد کی زیارت کروں. تو بہرحال یہ بہت اچھے اس میں امیر علیہ سنت نے ہماری تربیت فرمائی. ذہن نصیب کی اچھی اچھی نیتیں ہماری عمل میں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ بھی ہوگا. آئیے کال شامل کرتے ہیں. انڈیا سے فاروق اتاری عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے. بالخصوص آج جو توجہ گئی کہ باپا جان نے ایک بچے کو برابر جواب درست ہوا نہیں ہوا، مطلب الفاظ میں تھوڑے آگے پیچھے تھے پھر بھی تحفہ دیا، پھر شروع میں وہ ایک اور تحفہ دیا جھومنے پر. صرف بزرگ اسلامی بھائی کو نور والا آیا ہے، حالانکہ ابھی وہ ماں بھی نہیں ہے، پھر بھی ان دنوں نور والا آیا ہے پر جھومنے پر تحفہ ملا. پھر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا شعر نہیں تھا اور باپا نے اعلیٰ حضرت کا پوچھا تھا، پھر بھی انہوں نے جواب دیا ظاہر و باطن والا جواب، اول و آخر والا. پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے باپا نے مطلب ان کو تحفہ دیا. پھر وہ ہند والوں کا تذکرہ ہوا، آخری ان کی راتیں ہیں تو چلو ان کو بھی کوئی تحفہ دے دیتے، ان سے مطلب جواب لے لیتے. یہ مطلب ایک پتہ چلتا ہے کہ باپا لوگوں کا دل رکھنے کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ دل نہ ٹوٹے، مسلمانوں کی دل جوئی ہوں. ماشاءاللہ اس سے ہم کو بھی ایک مطلب یہ ذہن بنتا ہے کہ بس مرشد کی اس ادا کو ادا کرے اور مسلمانوں کی دل جوئی خوب کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مدنی مذاکرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری سلسلے کے حوالے سے بھی حوصلہ افزائی فرمائی اور امیر علیہ سنت کی ان باتوں کو اتنی توجہ کے ساتھ آپ سنتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، اور واقعی یہی بات ہے کہ اگر ہمارے یہ جو مدنی چینل کے ناظرین بھی خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کریں. وہ سب یہ جو کلام ہوا تھا مدنی منع کے وہ نام لینے کا، اللہ اکبر، یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امیر علیہ سنت جواب درست ہے یہ نہیں کا. اب اس کا جو وجہ بتائی نا وہ تو کمال ہو گیا کہ یہ یعنی اس قدر احتیاط اور ہاتھوں ہاتھ کہ یار یہ میں کیسے کروں. پھر اچھا وہ دہرایا انہوں نے، دہرانے میں بھی ہمیں لگا کہ کہا ہے، نے کہا کہ یار نہیں کہا ہوگا، تو پھر وہ اس کا حوصلہ رکھنے کے لیے اس کو ایسا جملہ کہہ کر بہرحال تو یہ احتیاط ہے امیر علیہ سنت کی. اور آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو اچھی احتیاط تھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ احتیاط تو تھی لیکن انداز یہ تھا کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے. اس کی خوب حوصلہ افزائی بھی ساتھ ساتھ کی، تحفہ بھی اس کو دلوایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کیا. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہر طرح سے اس چیز کا لحاظ رکھنا. اچھا میں چاہوں گا کہ تھوڑا اگر یہ جو بچوں کے حوالے سے بھی جو گفتگو آج جو ہوئی تھی لڑائی کا اور وہ بال پکڑتے ہیں، اور تو اس حوالے سے پھر وہ جو نقصان کا جو امیر علیہ سنت نے جو وضاحت دی تو معاشرے میں اس کی احتیاط نہیں کی جاتی. بچہ اگر کوئی چیز بچے اب گلی میں کھیل رہے ہیں، اب کھیل رہے ہیں اور کہیں مطلب بال ماری تو اس کا کوئی شیشہ ٹوٹا، اس کی گاڑی پہ ڈینٹ پڑا، تو مطلب اس معاملے میں تو یہ کہ بچے بڑے بے باک مطلب ہوتے ایک طرح سے کہ یار ابا نمٹ لیں گے، بھائی ابھی نکل کر آ جائے گا. اور وہ شریف آدمی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہو گیا یار یا کیا بدتمیزی، مطلب اپنی کیا لڑیں گے ان سے، یہ ہماری مانتے تو ہے نہیں. تو یہ تو واقعی مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ہم سب نے اس میں غور کرنا ہے کہ ہمارے بچے اگر اس طرح سے باہر کھیلتے ہیں یا کسی طرح بھی نقصان پہنچاتے تو صاحب اگر یہ جیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ شیشہ توڑا ہے کسی نے تو پھر بتایا نا امیر علیہ سنت نے کہ نابالغ کے اوپر حقوق العباد تو آتے ہیں، اگر کسی کا نقصان کیا ہے تو نقصان تو اس کو بھرنا پڑے گا. اب چاہے اس کے پاس مال موجود ہے اس سے اس کا نقصان لیا جائے
یا پھر اس کا جو سرپرست ہے وہ بھرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف سے بھر دے. تو یہ احتیاط تو بہت ضروری ہے. اور پھر مار پیٹ کے حوالے سے بھی امیر سنت نے سمجھایا، بالخصوص مدنی منیوں کو، کہ ان کے ہاتھ میں تو ایک دوسرے کے بال آ جائیں تو پھر یہ اور خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال تربیت بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ نقصان کسی دوسرے کو نہ پہنچائیں. یعنی یہ تو بولتے ہیں بچوں کو کہ نہ کھیلو گلی کے اندر، دوسرے برے بچے ہیں تو ان سے دور رہو، گندے بچوں سے دور رہو، لیکن ایسی چیزوں کی تربیت نہیں کرتے کہ جس سے بچے کی آخرت کا بھلا ہوا. وہ توڑ دیا شیشہ، توڑ کے وہ بھاگ لیا تو پتہ بھی نہیں چلا کسی کو کہ کس نے توڑا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حساب تو اس کے اوپر ہے. بچہ بھی اس سے بری ذمہ ہے، اس کو دینا تو پڑے گا. وہی مجھے یاد ہے میں مدرسہ المدینہ میں ناظم تھا، تو میری بائک وہیں مدرسے کے پاس ہی ہوتی تھی. تو چھٹی ہوتی تھی تو مدنی منع انتظار کرتے تھے اپنی گاڑیوں وغیرہ کے. تو اس ٹائم میرے پاس ویسپا تھی، تو ایک مدنی منا وہ بیٹھ گیا ویسپا پہ، وہیں بیٹھے انتظار کرتے. وہ کچھ کھیل کر رہا ہوگا، ایکسیلیٹر گھما رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، شاید کوئی وائر ٹوٹ گیا ہوگا. مجھے پتہ نہیں چلا کہ کس نے توڑا ہے، لیکن ہوا کہ وہ کسی نے کوئی کارنامہ کیا، ٹوٹ گیا. تو وہ تو سارے آگے پیچھے ہو گئے. تو دوسرے دن ان کی والدہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارے بیٹے سے اس طرح ہوا تھا، تو آپ یہ کر لیں، تو یہ لے لیں، تو یہ کر لیں. خیر ہم نے تو بنا لیا تھا، لیکن یہ ایک گڈ سائن ہوا نا کہ بھئی یہ بھی ہوا تو گھر والے ہی اس کی تربیت کریں گے نا. اب جیسے سخاوت کا فرمایا کہ اگر اس کی سخاوت اس کے دل میں ڈالنی ہے تو آپ جو دے رہے ہیں تو اس کو اس کے ذریعے سے دیں تاکہ اس کو ہو. تو اثر بھائی اس میں جو کانسیپٹ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سونپ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسکول والے کریں گے. تو لیکن اب اسکول والوں میں وہ کون ہے جو پڑھا رہا ہے؟ وہ خود بھی اس لائق ہے یا وہ ہے ہی نالائق اس تربیت کرنے والا، کہ وہ کیسا ہے؟ اللہ رحمت فرمائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک اوصاف میں یہ بات تو الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں کہ ترجیحی طور پر شامل ہے کہ چاہے ایک دن کے بچے کی بھی صورت کیوں نہ ہو. ایک مبالغہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ تربیت کے معاملے میں بہت حساس ہے، اور ماشاء اللہ عز و جل جس طرح سے تربیت فرماتے ہیں. اور تربیت کرنے کو تو کہنے کو تو بہت سارے لوگ تربیت کرتے ہیں، مگر جن پہلوؤں کی طرف سرکار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ توجہ دلاتے ہیں نا، وہ اپنی مثال آپ ہیں. شریعت مطہرہ کے احکامات اور بالخصوص یہ نابالغ مدنی منوں کے متعلق جو حساسیت ہے اور ان کی آپس میں جو معاملات ہیں اور ان کے جو مالکانہ حقوق ان کے ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، یقین مانیے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. زندگی میں پہلی مرتبہ جب مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ نے نابالغ کے مدنی پھول ارشاد فرمایا، نابالغ کے آپ اعتبار کریں، یقیناً بھارے شریعت میں نظروں سے گزرا ہوگا مگر اس طرح ہوتے گزر گیا. مگر اس دن میں سوچتا ہی رہ گیا یا پاک پروردگار کبھی ان امور کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ماشاء اللہ عز و جل ایک ایک مدنی پھول کو کس انداز سے بیان کیا، اور واقعی اس کا اثر جو گھروں پر ہے، اس کا جو الحمدللہ رب العالمین معاشرے پر بالخصوص مدنی ماحول کی برکت سے جو حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک تربیت سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے لیا اور انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں جب اس کو نافذ کیا تو ان چھوٹے چھوٹے مدنی منوں میں کانشیسنس بڑھ گئی، حساسیت بڑھ گئی، اور واقعی وہ ایک دوسرے کے متعلق حساس ہو گئے. اجازت دینے کے معاملات میں آپ کو اجازت نہیں دیتی ہوں، آپ میری اجازت سے نہیں کر سکتے، یہ ماشاءاللہ عز و جل ذہن جو بننا ہے، قربان جائیے اللہ تعالی رحمت فرمائے. اور واقعی اللہ کرے کہ معاشرتی طور پر اگر ایک دوسرے کے حقوق کا احساس ان مدنی منوں میں پہلے دن سے ہی پیدا ہو جائے، اور بچپن میں ہی اگر ایک دوسرے کے متعلق حساسیت پیدا کرنے والے، اپنے حقوق سے آگاہی رکھنے والے، اپنے بہن بھائیوں سے حقوق سے آگاہی رکھنے والے، محتاط صورت اختیار کرنے والے، کسی کا نقصان نہ ہو اس کے متعلق حساسیت رکھنے والے بن جاتے، اور واقعی ہماری تربیتیں اس طرح سے حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی عطا کردہ خطوط کے مطابق ہو جائیں تو معاشرہ یہ سب کہاں پہنچے گا جا کے؟ بالکل. جس مدنی منع نے آج یہ باتیں سیکھی ہوں گی، جب وہ لڑکپن میں، جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، پریکٹیکل لائف میں ہوگا تو ماشاءاللہ عز و جل اس کا کیا معیار اور کیا مزاج ہوگا. بالکل. اب جن دنوں میں یہ باتیں ہوئی تھی نا تو مجھے کسی کے گھر کا پتہ چلا تھا کہ وہ کسی مدنی آئس کریم بٹی، تو اس نے کہا میں ابھی نہیں کھاؤں گی، فریج میں رکھ دیں اس کو. ٹھیک.
تو کسی نے کہا کہ آپ اگر فریج میں رکھیں تو کوئی لے لے گا؟ کہا کہ نہیں میں نابالغ ہوں، اللہ 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 اللہ، میری آئس کریم تھوڑی کوئی لے گا۔ اس طرح سے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ چھوڑ کے گیا کہ اب کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت مدنی ماحول ہے۔ میلاد ہال میں بھی میلاد ہال میں نہیں، یہ ہمارے رمضان ہال میں ماشاء اللہ یہ عاشقان رسول جمع ہوئے، تو یہ ہمیں مطلب ایک تربیت ملتی ہے۔ کسی کی بھی کوئی چیز ملے تو ہم ہماری جیب میں جائے کیسے؟ ہم قلم سرکا لیں یا مطلب کسی کے چپل لے جائیں، کسی کی چادر اٹھا کے لے جائیں، بلکہ مجھے یاد ہے ایک کتاب مجھے امیر السنت کے ساتھ ایک اسلام بھائی ہوتے ہیں تو انہوں نے دی کہ بھائی یہ امیر السنت کے جب ہم سامان شفٹ کر رہے تھے تو کتاب نکلی، تو پوچھا کہ کس کی ہے؟ تو پاپا نے کہا یار مجھے لگتا ہے یہ فلاں کی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 30-32 سال پہلے کوئی کہیں شامل ہوئی ہوگی۔ وہ کتاب جو ہے وہ ان کے پوچھا کہ بھائی آپ کی ہے تو یہ آپ کو واپس، یعنی وہ کسی طرح شامل ہو جاتی ہے، بعد اوقات کوئی اپنی یہاں چھوڑ جاتا ہے، کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہ کمال درجے کی احتیاط ہے، تو یہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور جب کبھی جیسے مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ اگر 1.5-2 صفحے پڑھتے ہیں نا تو اس کی ایک روحانیت دل میں محسوس ہو رہی ہے کہ ہم دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ یار یہ کچھ ہے، کوئی تحریر میں ایسا کمال ہے کہ جو مطلب ایک اثر کر رہا ہے۔ تو اب اسی طرح یہ جو افعال ہوتے ہیں نا، یہ جو افعال ہوتے ہیں، یعنی کبھی آپ کسی کی کوئی چیز یعنی جو آپ کو شک میں مبتلا کرے کہ یار پتہ نہیں میری ہے نہیں ہے، تو ہمیں منع کیا گیا کہ بھائی اس طرح سے آپ کو احتیاط کر لیں گے، نہ لیں۔ تو اب آپ کبھی چھوڑ کر دیکھیں تو صحیح، کبھی کسی کی کوئی چیز واپس لوٹا کر دیکھیں تو صحیح کہ اس سے جو لذت ملے گی تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ اور اگر ہمارے بچوں نے کوئی ایسا نقصان کسی کا پہنچایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر شیشہ ٹوٹا ہے ابھی تو ہو سکتا ہے یہ 100-200 روپے میں چینج ہو جائے، لیکن آج آپ کہیں گے کہ یار ذرا اسے دب کے بات کریں گے تو چڑھ جائے گا، تو آج ہو سکتا ہے آپ کی روب دبدبے میں آ کر وہ کچھ بھی نہ بولے، لیکن یہ 200 روپے کا شیشہ قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ نہ کرا دے۔ تو ایسا کبھی بھی کچھ ہوا ہو تو ظاہر ہے اس میں دنیا میں معافی تلافی کر لینا نا یہ آسان ہے۔ ایک ہمارے مبلغ نے بیان کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا سلطان ملک شاہ، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اس کے شکار کر رہے تھے کارندے جو ساتھی تھے اس کے، تو ان کو کہیں کوئی بیل جو ہے نا گھومتا نظر آیا، تو انہوں نے اب شکار تو مل ہی رہا تو اس کو پکڑا، اس کو کاٹا، بوٹیاں ووٹیاں بنائی، خود بھی کھایا، سلطان کو بھی کھلا دیا۔ اب جب سلطان کھا تو لیا سب، وہ جانور تھا کسی بڑھیا کا، اس بڑھیا کو جب پتا چلا کہ بھئی یہ تو کاٹ پیٹ کے کھا گئے، تو وہ بڑھیا نے کیا کیا کہ وہ ایک راستے میں کھڑی ہو گئی، وہ راستے پہ ایک پل بنا ہوا تھا، تو اس پل پر سے سلطان کی سواری گزرتی تھی، تو اس دوسرے دن جب وہ سلطان وہاں سے گزرا تو اس بڑھیا نے آواز لگائی، اے سلطان ملک شاہ، تیرے کارندے میرا یہ جانور کاٹ کے کھا گئے، تو بتا اس جانور کا حساب دنیا کے اس پل پر دے گا، پل صراط پر دے گا، آخرت میں دے گا۔ اب وہ اس نے سنا تو فوراً ٹھہر گیا، بلایا اس کو اور بلا کر اس کو ایک کے بدلے 70 جانور دیے اور راضی کر کر روانہ کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا دنیا میں چونکہ میں نے خلاصہ کر لیا تھا، بڑھیا کو راضی کر لیا تھا، رب تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو ہم مطلب اس معاملے میں اگر احتیاط کی کوئی زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے کو گلے پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میرے سے فرمایا تھا کہ کسی نے چوری کا الزام لگا دیا بزرگ کے اوپر، تو کہ میرا وہ جو ہے نا وہ ہیرا یا کوئی چیز انہوں نے لیے، تو کہا کتنی مالیت کی؟ تو کہا اتنی مالیت کی۔ گھر جا کے وہ رقم دے دی اس کو۔ وہ جب اپنے گھر پہنچا سامان کھولا تو اس میں موجود تھا۔ اب وہ بڑا پریشان پشیمان کہ میں نے تو خامخواہ ان پہ الزام لگا دیا۔ وہ آیا معافی تلافی کی، حضور یہ میں نے غلط فہمی ہو گئی تھی، اصل میں آپ کی یہ چیز میں واپس لگا کر نہیں، جو ہم چیز دیتے تھے رکھ لو۔ تو یہ انداز اگر زندگی میں اپنانا شروع کر دیں ہمارے معاشرے سے بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں دور ہوں گی، غلطیاں دور ہوں گی، محبت اور پیار پیدا ہوگا۔ اور دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے، اور یہی مقصد باب المدینہ کراچی سے لے کر
امیر علیہ سنت کی سوچ لے کر عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جب کریا گاؤں شہر شہر ملک جب سفر ہوتا ہے، اور یہی سوچ جب ڈیلیور ہوگی، یہی بیانات جب واقعات ہم بیان کریں گے اور معاشرے میں جب یہ عمل کرنے والے بڑھیں گے تو یقیناً کرپشن بڑھ رہا ہے، اور اچھائی اگر غالب ہوگی اور تو کرپشن آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے 3، 4، 5 فروری 2، 3، 4 فروری اس کے مدنی قافلوں کی دعوت آج امیر علیہ سنت نے بھی عطا فرمائی ہے، دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی کمر باندھ لیں. اور 5 فروری کو عام تعطیل بھی ہے، اتوار بھی چھٹی ہے. تو ان 2 چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر پورا ہفتہ ہے اپنے کام کاج سے جو بھی چھٹی کے معاملات ہیں وہ کر لیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے مل کر آپ ڈیٹ لکھوا دیں، بلکہ یہ بھی ہدف لے لیں کہ اتنے اسلامی بھائی لے کر جاؤں گا. تو یوں آپ کی دعوت سے کوئی اور بھی تیار ہو گیا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی مدنی پھول ہیں ہمارے پاس، لیکن ظاہر وقت بھی ہو چکا. چلے 2 کالز لے لیتے ہیں. کالز ہیں ہمارے پاس. اچھا، شرعی مسئلہ ہے تو مفتی صاحب تشریف لے جا چکے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آئندہ شامل کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ.